کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہم ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کورس میں چھٹے سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم پڑھا کرو، قیامت والے دن یہ اپنے اصحاب کا شفیع ہوگا، سفارشی ہوگا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اقرأ الزہراوین، دو روشن صورتوں کو پڑھا کریں، سورۃ بقرہ اور آل عمران کو، کہ یہ دونوں آئیں گے قیامت والے دن گویا کہ یہ بدلیاں ہیں، اور یا یہ دو صائبان ہیں، یا یہ ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ڈاریں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اپنی صحبت میں تحاجان عن اصحابہما، کہ وہ اپنی صحبت میں یعنی پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ اور پھر فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور اس کو باطل لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ قال معاویہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ باطل لوگوں سے مراد ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے صاحب، کہ قرآن کریم جو ہے اپنے اصحاب کی سفارش کرے گا۔ اس کو ہم تھوڑا سا اپنی لینگویج میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک بندے کو یہ آپشن ملا کہ آپ اپنے دو ساتھیوں کی سفارش کریں، ان کو نوکری مل جائے گی، تو مجھے بتائیے کہ وہ آدمی کس کی سفارش کرے گا؟ جس نے جسٹ اس سے سلام دعا کی ہے اس کی سفارش کرے گا، یا ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے رات دن کو، جن کے اٹھنے بیٹھنے کو، جن کی زندگی کے معمولات کو وہ جانتا ہے، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، اور جن کی کوالیفیکیشن سے وہ واقف ہے، کس کی سفارش کرے گا؟ تو جب ایک ادنا سا انسان صرف سرسری تعلق والے کی یہاں اس کو ترجیح نہیں دیتا، سفارش نہیں کرتا، تو قرآن کریم کا ساتھی ہم صرف جسٹ جذبات کے اظہار سے بن جائیں گے۔ جب تک ہم قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کریم پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم اس کے ساتھی نہیں کہلائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہماری سفارش کریں، اور سفارش کرنے کی بات جو یہاں پر حدیث کے لفظ ہیں تو حاجان ہے، اس کو بھی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جس طریقے سے جج کے پاس جو ہے وکیل جرح کر رہا ہوتا ہے، وکیل جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے حق میں اپنے جس کی طرف سے وہ وکیل ہوتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، دلائل دے رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کریں گی اپنے صاحب کے بارے میں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جس بندے نے دیکھا ہی نہیں قرآن کریم کو، یا سرسری دیکھا ہے، اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اس کے احکامات کو ویلیو نہیں دی، امپارٹنس نہیں دی، تو وہ قرآن کریم اس کی سفارش اللہ کے سامنے کیوں کرے گا؟
تو اس لیے جو لوگ قرآن کریم کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بناتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جہاں سے قرآن کریم نے روک دیا وہاں سے رک جاتے ہیں، وہی لوگ اس کے اصحاب ہیں، اور انہی کے بارے میں سفارش کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے مخارج کو دیکھا، پھر ہم نے وقف کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے مد کو پڑھا، لیکن پچھلے سبق میں ہم نے مد اصلی کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مد متصل کو، مد فرعی کو پڑھیں گے۔ مد فرعی میں دو چیزیں ہیں، ہم نے پڑھے تھے کہ 3 حروف ہیں جن کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، واو، الف اور یا، اور مد اصلی میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو کے پیچھے پیش ہوتا ہے اور الف کے پیچھے زبر ہوتی ہے اور یا سے پیچھے زیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر واو اور الف اور یا کے فوراً بعد اسی ہی کلمے میں اگر حمزہ آ جائے تو یہاں مد متصل ہوگی۔ متصل کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا۔ یہاں پر واو الف یا اس کو جب ہم کھینچیں گے تو ہم 4 سے 6 الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لفظ لکھا ہوا ہے جاء، اب جیم الف اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے، اسی ایک لفظ میں ہے، تو ہم اس کو جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جاء۔ اسی طریقے سے عطاء، سوء، نساء، تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ واو اور الف اور یا ان کے بعد حمزہ ہوگا لیکن وہ دوسرے کلمے میں ہوگا ان کے متصل بعد لیکن دوسرے کلمے میں ہوگا، جیسے کہ ہمارے سامنے مثال ہے لا اعبد، اب لا میں دوسرا الف ہے لیکن لا الگ لفظ ہے، اعبد الگ لفظ ہے، تو حمزہ آیا ہے لیکن دوسرے لفظ میں آیا ہے تو اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچیں گے، چونکہ الگ ہے تو اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو پڑھیں گے لا اعبد وما ادراک فی آیاتہ، تو یہ کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے۔ مد فرعی کے حوالے سے 2 قسمیں ہم نے دیکھی، مد متصل اور مد منفصل۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کی طرف، ان الفاظ کو ہم پہلے اس کے لفظی معنی اور دیکھیں گے اور پھر ان کا آیت میں استعمال دیکھیں گے۔ دیکھیں، ارضن، ارض کہتے ہیں زمین کو، بغتتن اچانک، اور ارض پاکستان یہ عام متعارف لفظ اردو میں، بغتتن اچانک، اور جدیدن نیا، حنیف سیدھا، یکسو خالص، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، قائم مقام کو، دأب کہتے ہیں عادت کو، حالت کو، ذباب مکھی، ارحام بچہ دانی رشتہ داری، زہرتن یہ جو ایک ہوتا ہے گلاب کا پھول اس کے لیے لفظ ہوتا ہے وردتن، ایک ہوتا ہے عام پھول اس کے لیے آتا ہے زہرتن، لیکن رونق کے لیے بھی یہاں پر زہرتن، آسائش کے لیے آیا ہے لفظ زہرتن۔ ساعتن کا مطلب گھڑی بھی ہے، قیامت بھی ہے، لمحے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ شہرن، شہر کہتے ہیں مہینے کو، صبغتن رنگ، ضیقن تنگی سختی، طفلن بچہ، ضعنن سفر، عصا لاٹھی، غرابن کوا، فردوس جنت کا نام ہے، قبرن دفن کی جگہ ہے، کبد با کے اوپر زبر ہے، کبد اس کا معنی ہے مشقت، لیکن اگر وہ کبد اس کا مطلب ہوگا جگر۔ اب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں آیات میں اور ان الفاظ کے معنی کے ساتھ تھوڑا سا ہم وقت گزاریں گے، مطلب ان کو ڈیٹیل میں جائیں گے تھوڑی تاکہ وہ لفظ ہم ان الفاظ سے مانوس ہو جائیں۔ دیکھیں پہلی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ کا لفظ ہمارے ہاں جانا پہچانا ہے کہ مطلب زمین ہلتی ہے، تو جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوب ہلا دیا جانا، یعنی بہت زیادہ جب کسی چیز کو ہلا دیا جائے تو بھونچال آ جاتا ہے، تو جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، إِلَّا السَّاعَةَ کہ وہ قیامت کو دیکھ رہے ہیں، أَن تَأْتِيَهُمْ کہ ان کے پاس آ جائے بغتتاً اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا اور اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بہت ساری بتائی گئی ہیں، مثلا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی
اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اب بچی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ ماں سے ایسے بات کرے گی جیسے وہ نوکرانی سے بات کر رہی ہوں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں تو آپ سب کو لے جائیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور ایک نئی مخلوق کو تمہاری جگہ پیدا کر دیں۔ تو جن لوگوں کو آثار قدیمہ دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھیں کہ جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے آج وہاں کون رہ رہے ہیں، اور آج وہاں کیا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے کونوا ھودا او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے تو اختیار کیا ہوا ہے کس چیز کو؟ ملت ابراہیم کو۔ حنیفہ، وہ کیا تھے؟ وہ ایک خدا کے ہو کر رہے، وہ یکسو تھے اللہ کی طرف، وہ غیر اللہ کی طرف جھکتے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون کی عادت جیسی ہے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کی بھی اور آل فرعون کی ایک جیسی عادت تھی، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ ایک ہوتا ہے جھٹلانا منہ سے، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل جھٹلانا، اپنے عمل سے جھٹلانا، کہ ایک چیز کو آپ نہیں مانتے، یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے بات، اور پھر ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو نہیں مانتے، اس کی جگہ کوئی اپنی تھیوری چلاتے ہیں، تو آپ پریکٹیکل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارا جو رویہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ وہ ذرا چیک کر لیں کہ ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کس چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ اور غیر اللہ کی طاقت کو اللہ سمجھا رہے ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کہ اگر ان سے چھین لے مکھی، شیئن، کوئی چیز، لا يستنقذوه منه، تو یہ اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ آپ کی جدید جو سائنس ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ مکھی جس چیز پر بیٹھتی ہے اور وہ چوستی ہے، فوراً اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے، تو وہ ٹھوس چیز رہتی نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس چھڑا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو آپ کی پکچرز بناتے ہیں، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں۔ مصور کا لفظ آپ کا جانا پہچانا ہے، تو یصورکم اس سے ہے، کیف یشاء، کیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے جو مصور ہیں وہ جب کوئی پکچر بنانے لگتے ہیں تو وہاں لائٹوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں پکچر بنائی ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ولا تمدن عینیک، آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے دنیا کی چیزوں کی آرائشیں جو ہیں، زہرۃ الحیات دنیا کی زندگی کی جو آرائشیں ان کو دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، آپ اپنے مقصد کو فالو کریں۔ یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب اس کا وقوع ہوگا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی کلر چڑھا ہوا ہے جس سے اس کی پہچان ہے۔ مثلا جس انسان نے جس چیز پر محنت کی ہے وہی کلر اس پر چڑھا ہوا ہے اور وہی اس کی پہچان بنا ہوا ہے۔ کسی نے اللہ پر محنت کی، اللہ کو پہچاننے میں محنت کی، تو اس کو جب دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر محنت کی، ان کی سنتوں پر محنت کی، ان کے طریقے پر محنت کی، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ کسی نے کسی پیشے پر محنت کی، کسی نے گاڑیوں پر محنت کی، کسی نے کوئی بھی ٹیچنگ کی کسی سبجیکٹ پر محنت کی، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس پر کس چیز کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، کہ آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غم نہ کریں۔ ولا تکن فی ضیق، اور آپ تنگ دل نہ ہوں، مما یمکرون، جو کہ یہ مکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب الطفل الذین، یہ وہ آیت ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے بچے جو ہے نا وہ گھروں میں آ سکتے ہیں، جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جعل لکم، اللہ نے آپ کے لیے بنایا من جلود الانعام، جانوروں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا،
جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم اپنے حضر میں، فالقى عصاہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینک دیا، فاذا هی ثعبان مبین تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، فبعث اللہ غرابا اللہ نے بھیجا کوے کو، یبحث فی الارض جو زمین کوریدتا ہے، لیوریہ تاکہ دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، یعنی قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، تو اب وہ قابیل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان لاش کو کیا کرے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوا بھیجا جس نے ان کو آ کر سکھایا کہ اس طریقے سے اپنی لاش کو ان کو چھپائے اور زمین میں دفن کرے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے بطور مہمانی جو ہیں بہشت کے باغ ہوں گے۔ ولا تصلی علی احد کچھ بدبختوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کو روکا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبر ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو سبق کی اس بڑی اہم آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرنے تک آپ کی زندگی مشقتوں ہی میں رہے گی، مشقتوں کی شکلیں چینج ہوتی رہیں گی، مشقتوں کا جو وہ ہے مطلب یہ کہ کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی، لیکن ہوگی مشقت۔ آپ کہتے ہیں جی بچپن بڑا اچھا گزرا ہے، اس میں تو کوئی مشقت ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا بچوں سے تو پوچھ لیں، یا آپ جب چھوٹے سے تو آپ تو اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ کے ذہن میں ایک ڈر سوار ہوتا تھا، کبھی بڑا بھائی آ کر نہ تھپڑ نہ مار دے، کبھی بڑی بہن نہ آ کر مار دے، کبھی والد صاحب نہ مار دیں، کبھی والدہ نہ مار دیں، کبھی یہ نہ ہو جائے کبھی یہ نہ ہو جائے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو مل جائے، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، تو آپ تھوڑی تھوڑی جگہ پر آپ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ وقت بھی آپ کے ٹینشن میں تھا، پریشانی میں تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ پرائمری میں آ گئے تو وہاں آپ کی اپنی پریشانیاں تھیں، جب آپ ہائی اسکول میں آ گئے وہاں آپ کی اپنی پریشانیاں تھیں، جب یونیورسٹی میں آ گئے تو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے بھی میڈ آ گیا ہے، اب آپ کو امتحان دینا ہے، اب یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تو یہ پریشانیاں آپ کی رہیں گی۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں پریشانیوں سے، شہر کی زندگی جو ہے نا بڑی تنگ ہے، تو بڑی مشکل سے وہ جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، اور کبھی وہ ڈی ایچ اے میں جا کر مکان لے لیتا ہے، کبھی وہ بحریہ میں جا کر مکان لے لیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پریشانی سے نکل کر نا اب سکون کی زندگی میں چلا گیا ہوں۔ ذرا ان لوگوں سے جا کر بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنے سکون میں ہیں وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنوں کو چھوڑنے لگتا ہے، کبھی ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھی یہاں ٹینشن ہو رہی ہے ان کو چھوڑ دیں، ان سے الگ ہو جاؤں، کبھی وہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی مشقت سے خالی نہیں ہے، آپ نے مشقت سے جان نہیں چھڑانی، مشقت میں جینا سیکھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، جو ماں باپ آپ کو ملے ہیں، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، انہی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ جو میاں بیوی بن گئے ہیں انہی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، جن کو جو ساس نصیب ہوئی ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ اس کو جان چھڑانے کی نہ سوچیں، جان چھڑانے سے آپ کی مشقت ختم نہیں ہوگی، آپ کی مشقت تبدیل ہوگی، آج یہ ہے کل دوسری ہوگی، پرسوں تیسری ہوگی، اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے آج کے سبق میں غور کیا ہوگا کہ 6 الفاظ کو ہم نے نیچے لکھا ہے، علی، با، لام، فی، من، عن۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن الفاظ کے پیچھے ان 6 میں سے کوئی آتا ہے تو اس کی شکل میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف آبزرو کرنا ہے یہ چیز۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 3 میں دیکھیں بخلقن، با کے بعد خلقن، الف لام خلق پر نہیں ہے تو نیچے دیکھیں 2 زیر آئی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے للملائکتی، الملائکہ پر الف لام تھا تو اس کے پیچھے لام آیا ہے تو پھر 1 زیر آئی ہے۔ فی الارض، تو یہاں پر آپ دیکھیں فی الارض میں الارض کے نیچے 1 زیر ہے اور فی یعنی پیچھے فی آیا ان 6 میں سے۔ من قبلہم، اس کو دیکھیں، من ہو، اس کو دیکھیں، فی الارحامی، اس کو دیکھیں۔ تو آج کے سبق میں اس طرح کے جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا تبدیلی آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی۔ نیکسٹ سبق میں ہم اس پر مزید بات کریں گے اور اس کے اندر جو ہے ان کا تعارف کروائیں گے کہ یہ کیسے حروف ہیں اور یہ کیا تبدیلی لے آتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔